یہ دیکھو یار، پاکستانیوں کو میں نے کہا دکھا دوں غریبوں، آپ لوگوں نے کبھی اس طرح کا ٹوتھ برش نہیں دیکھا ہوگا جو کہ یوز کر کے آپ استعمال کر کے پھینک سکتے ہیں اور اگلا یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسپوزیبل کولگیٹ وسپس ہیں جو کہ 24 آتے ہیں ایک پیکٹ میں۔ یہ دیکھیں میں نے آج منگوائے ہیں، میرے دوست نے مجھے بتایا تھا۔ اب یہ نا بیسکلی اس کے اندر سے اس طرح کا ایک ٹوتھ برش نکلتا ہے، چھوٹا سا ٹائنی سا چوتو سا کیوٹ سا۔ اب یہ ٹوتھ برش جو ہے نا بیسکلی انسانوں کے لیے بنایا گیا تاکہ ان کو اپنا اگر ٹوتھ برش گھر بھولنے کا مسئلہ ہے نا، اور وہ کہیں باہر ٹریول کر رہے ہیں، کسی گھر جا رہے ہیں، تو وہ فٹافٹ یوز کر لیں، اس کو یوز کر لیں۔ یہ دیکھیں ہلکا سا یہ برش ہے اور اس کے بیچ میں ہلکی سی پیسٹ کا ببل ہے، یعنی کہ جب آپ اپنے دانتوں پہ ماریں گے نا تو پٹ کر کے یہ ببل پھٹے گا، پیسٹ پھیل جائے گی اور آپ کے دانت صاف کر کے آپ اس کو کرلی کر کے پھینک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر کے پھینک دینا ڈسٹ بن میں ایسے کر کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے اندر تہذیب اور روایات کی ایسی کمی ہو گئی ہے کہ لوگ اب ہر چیز کو یوز کر کے پھینکنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانیت کو جذبات اور احساسات سے دور کر دیا کہ انسان اب صرف اپنی شارٹ ٹرم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ٹوتھ برش جیسی نایاب نعمت کو بھی ناشکرا ہو کے دیکھنے لگ گیا ہے۔ بیسیکلی جب ہم بچے تھے، ہماری زندگی میں جب ٹوتھ برش آیا تھا، ہمیں ٹوتھ برش سے رشتہ داریاں اور خاندانی روایات کو نبھانے اور ان پہ عمل کرنے کا سبق ملتا تھا۔ یہ اٹس ناٹ جسٹ اے ٹوتھ برش برو، اٹ از بیسیکلی اے کوڈ آف لائف۔ بیسیکلی اب آپ دیکھیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 3 مہینے بعد آپ کو اپنا برش چینج کرنا چاہیے، لیکن یہ میرا برش ہے، میں اس کو 3 سال سے استعمال کر رہا ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے دانتوں پہ استعمال کر رہا ہوں، میں نے 3 مہینے بعد اس کو پھینکا نہیں۔ I didn't abandon it، میں نے بے وفائی نہیں کی اپنے برش کے ساتھ، بیکاز میرا اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم تعلق ہے۔ میں جب کسی کے ساتھ رشتہ داری بناتا ہوں تو میں مرتے دم تک اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی پسند آیا، میں نے اس کے ساتھ ایک رات گزاری یا ایک دن گزارا، اس کے بعد میں نے اس کو گھوسٹ کر دیا، بلاک کر دیا اور میں اگلے پہ چلا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب مجھے پتا لگا کہ یار اب یہ برش میرے دانتوں پہ استعمال نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو نہیں کہیں چھوڑا، میں نے اس کو اپنا سنک صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ میں سرف پھینکتا ہوں، سرف کے پھر میں سنک صاف کرتا ہوں، پھر چولہے پہ میں اسپرے کر کے اس کو چولہا صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے لگ گیا۔ الماریوں کے کونے جہاں پر جالے لگے ہوتے ہیں، جہاں پر ویکیوم کلینر نہیں جاتا، دیواروں کے کونوں کے اندر، وہاں سے گند نکالنے کے لیے، مری ہوئی چونٹیاں کٹھی کرنے کے لیے، چاپڑ میں ڈالنے کے لیے میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ آج تک میرے پاس ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں پہلی محبت کا مزہ جانتا ہوں۔ یہ ٹوتھ برش ایسی چیز ہے کہ تاریخ میں فیض احمد فیض نے بھی جب اپنے کلام کو کتابی شکل لکھنے کے لیے وہ نظم لکھی تھی نا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، وہ بیسیکلی ایک ٹوتھ برش سے انسپائر ہو کے لکھی تھی، اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو۔ لیکن یہ 1 نائٹ سٹینڈ والے ٹوتھ برشز جو وسپس ہیں، ان کے ساتھ ہک اپ کلچر میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ باہر کے ملکوں میں نا یہی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے رشتہ داریاں چلاتے ہی نہیں ہیں، لانگ ٹرم سچویشن شپ اور ہک اپ کلچر کے اندر بہہ گئے ہیں اور اسی لیے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ پھر کیوں زلزلے نہ آئے، پھر کیوں سیلاب نہ آئے دنیا میں، اللہ کا عذاب اس لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے دور ہو رہا ہے۔ یہ میں نے ٹوتھ برش کے ساتھ جذباتی رشتہ بنا کر سیکھا تھا کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے ایک دن تو آپ ان کو پھینک دو گے، نہر میں پھینک دو گے؟ نہیں، آپ کے ماں باپ ہے نا، آپ کی بیوی سے آپ کو نفرت ہونے لگ جائے گی آہستہ آہستہ ہنی مون پیریڈ کے بعد، آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ نہیں نا، آپ اس کو پیار کرو گے، آپ اس کی بڑھاپے کا سہارا بنو گے۔ یار بڑی عید پہ بکرا آتا ہے نا جب گھر پہ، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اس بکرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، قربانی سے پہلے رونے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے بکرے کو نہیں جانے دینا۔ لیکن کیا زمانہ آ گیا کہ دنیا بکرا تو کیا اب ایک ٹوتھ برش سے بھی اٹیچ نہیں ہو پا رہی، اس سے بھی اپنی اٹیچمنٹ ختم کر کے ایک ڈسپوزیبل لائف سٹائل پہ جا رہی ہے۔ جیسے پلے بوائز اور پلے گرلز ایک دوسرے کو کیجول ڈیٹنگ کلچر کے اندر استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں نا، اب یہ ٹوتھ برشز کے اندر بھی یہ کلچر آ گیا یار۔ آئی ریمبر دا اولڈ ٹائمز، جب ماں باپ ہمارے کلچر میں اپنی بچیوں کو بیاہ کے کسی اور کے گھر بھیجتے تھے اور ان کو کہتے تھے بیٹا اب وہاں سے آپ کی لاش واپس آنی چاہیے۔ ہاؤ بیوٹیفل اینڈ کلچرل واز دیٹ نا، اسی لیے تو شادیاں چلتی تھیں۔ لیکن آج کل اس طرح کے کلچر کی وجہ سے ڈیورس اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی کو لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانے کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نبھاتے کیسے ہیں۔ یہ جو شریف ماں باپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی بچیوں کے رشتے کرنے سے پہلے لڑکے میں یہ ایب چیک کر لیں کہ جو بندہ اپنے ٹوتھ برش کے ساتھ رشتہ نہیں نبھا سکتا وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا نبھائے گا۔ اس سے بڑا ڈیٹنگ ریڈ فلیگ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ زمانہ اتنا خراب ہو گیا کہ لوگ اپنے گھروں میں جائز حلال
शरई टूथब्रश के साथ घरों में फेक कमिटमेंट करते हैं और जब घर से बाहर जाते हैं तो उसको बताए बगैर छोटे छोटे विस्प्स के साथ अफेयर चलाते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, बल्कि उसको मुंह के अंदर ले लेते हैं और अंदर लेके हिलाते भी हैं ताकि दांत साफ हो जाए। मुझे घिन आती है सोच के। अब मेरे घर जब मेहमान आते हैं, देखो मैंने इतने सारे ब्रशेज रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये नए ब्रशेज हैं उन मेहमानों के लिए जो अपना ब्रश अपने घर भूलाते हैं और मेरे घर 2-3 दिन वीकेंड स्टे करने आते हैं, उनको मैं नया ब्रश देता हूँ, ठीक है। ये भी एक और ब्रश है, ठीक है। कुछ दोस्त मेरे घर आते हैं, उन्होंने अपना ब्रश पहले मेरे घर पे रखा हुआ ताकि उनको हमेशा याद ना रखना पड़े कि उन्होंने अपने बैग में ब्रश रखा था मेरी तरफ आते हुए। और मैंने भी अपना एक एक्स्ट्रा ब्रश उनके घरों में रखा हुआ है। इस तरह हमारे दरमियान प्यार बढ़ता है। दे मेक मी फील एट होम व्हेन आई एम एट देयर प्लेस एंड व्हेन दे आर एट माय प्लेस। उनको मेरा घर भी अपना अपना लगता है क्योंकि उनकी एक बहुत पसंदीदा निशानी मेरे घर पे है और मेरी निशानी उनके घर पे है। मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, तो मुझे अपने दोस्तों के ब्रशेज नजर आते हैं, मुझे उनकी याद आती है। आई कॉल देम एंड आई आस्क देम हाउ दे आर डूइंग इन लाइफ। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। देख रहे हो, दोस्तियां ऐसे बनती है और इंशाल्लाह अगर ऐसी रहा तो एक दिन ये दोस्तियां रिश्तेदारी में भी बदल जाएंगी इंशाल्लाह। बट दिस कैजुअल कल्चर, कैजुअल हुकअप डेंटिस्ट कल्चर इज रूइनिंग द होल स्पिरिट ऑफ रिलेशनशिप्स। इसलिए मैंने बताना था कि पाकिस्तान से यूके आके ना आप अपनी रिवायात से बड़ा दूर चले जाते हैं, आप अपनी असलियत से बड़ा दूर चले जाते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर के अंदर सिर्फ इंसान को ही यूज करके बाहर नहीं फेंक दिया जाता, बल्कि अब टूथब्रश तक भी बात पहुंच गई है। इसलिए मैंने बताना था कि पाकिस्तान से बाहर आके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी पाक मोहब्बतों को, पाक इश्क को और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की कल्चर को कायम रख पाएंगे तो फिर इधर ना आना यार।